السلام علیکم۔ برکشائر انٹلیکٹس کی طرف سے ایک نئے ٹاپک پہ ویڈیو لے کے حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے ٹپس فار میرٹس اینڈ ڈی میرٹس ان ISSB۔ ایکچولی ہوتا اس طرح ہے کہ جب آپ ISSB میں جاتے ہیں تو آپ سے کچھ فرسٹ ڈے میں کچھ فارمز وغیرہ فل کروائے جاتے ہیں، کچھ آپ کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ فارم آپ کے پرسنل انفارمیشن والے ہوتے ہیں، اور سیکنڈ ڈے میں آپ کے کچھ ٹیسٹس ہوتے ہیں۔ وہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کا ویٹ ہوتا ہے، ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ، اور اسی طرح اسٹوری رائٹنگ۔ اور اس کے بعد آپ سے جو ہے وہ کچھ کویسچنز دیے جاتے ہیں۔ ایک آپ کا مطلب انسیڈنٹ آف لائف ہیپیسٹ ہو سکتا ہے، سیڈسٹ ہو سکتا ہے، انفارگیٹیبل مومنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کو دی جاتی ہیں۔ سملرلی ساتھ ہی آپ کو ایک کویسچن دیا جاتا ہے جس میں آپ نے اپنے میرٹس یا ڈی میرٹس بتانے ہوتے ہیں۔ وہ کویسچن کیا ہوتا ہے؟ وہ کویسچن کسی بھی طرح سے گھما کے دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ ایک کویسچن ہے کہ اگر آپ کا دوست کسی ایک انجان بندے سے مل رہا ہے اور آپ کی کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کی کون سی 4 خوبیاں بتائے گا اور کون سی 4 خامیاں بتائے گا؟ تو وہ جو 4 خوبیاں اور 4 خامیاں ہیں، خوبیوں کو میرٹس کہیں گے اور خامیوں کو ڈی میرٹس، تو وہ آپ نے ڈسکس کرنے ہیں۔ انہی سے ریلیٹڈ آپ سے سوال ہوں گے اور چیک ہوگا کہ واقعی میں آپ میں وہ خوبیاں اور خامیاں ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خامیاں جو ہیں وہ آپ نے وہی لکھنی ہیں جو اب جو آپ میں ہیں، اس سے تو آپ پکڑے تو جائیں گے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ جو خامیاں ہیں وہ تو خامیاں رہیں گی نا، تو آپ ان کو جتنا مرضی چھپائیں، آپ نہ بھی لکھیں تو بھی آپ پکڑے جائیں گے، لیکن لکھ دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح جو ہے جو آپ کے مطلب ایسا کوشش کریں کہ اپنے اندر ان خامیوں کو ختم کریں ISSB سے پہلے جو کہ آرمی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، جیسا کہ زیادہ غصہ وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ آرمی کے لیے اتنی مطلب سوٹیبل نہیں ہے، تو ان چیزوں کو تھوڑا جو ہے وہ دیکھیں۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو ہم اسی طرح انہی ٹاپکس پہ ابھی ڈسکس کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں، اور مزید ٹاپکس پہ بھی ڈسکشن جاری رہے گی۔ دی پرپز آف دس ٹیسٹ از ٹو چیک واٹ دی کینڈیڈیٹ تھنکس اباؤٹ ہمسیلف اور ہر سیلف اینڈ واٹ از دی اوپینین آف دی کینڈیڈیٹ اباؤٹ ہز اور ہر پرسنالٹی۔ تو مین پرپس تو اس کا یہی ہے نا کہ کیونکہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ اپنی خوبیاں بتائیں، آپ اپنی خامیاں بتائیں کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کہ آپ میں کون سی خوبی اور کون سی خامی ہے۔ You will be asked to write your good and bad qualities, also known as merits, good qualities, and demerits, bad qualities۔ بیڈ کوالٹی ہو سکتی ہے بندہ جو ہے وہ غصہ زیادہ کرتا ہو، کسی کی بات نہ مانتا ہو، یا کبھی کبھار کسی کو مطلب جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہو۔ یہ کچھ بیڈ کوالٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیپ ان مائنڈ دیٹ دی سیلف اپریزل ٹیسٹ ول بی ٹیکن آن دی فرسٹ ڈے آف ISSB test, which is also called written day or psychologist day, and whatever you write in this test will be checked against your personality during the whole ISSB test۔ تو ISSB میں چینجز آئے ہیں، وہ میں نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی، آپ اس کو دیکھیے گا۔ تو اسی طرح سے نا جو آپ کا ٹیسٹ ڈے فرسٹ ڈے ہوتا ہے جس کو آپ سائیکالوجسٹ ڈے بھی کہتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، آپ کو 10 سیکنڈ کے لیے ایک ورڈ شو ہوتا ہے، آپ نے 10 سیکنڈ کے اندر جو ہے اس کا سینٹینس بنانا ہے، اور 10 سیکنڈ میں ڈیفینیٹلی آپ وہ سینٹینس بنائیں گے جو آپ سمجھ لیں گے کہ مطلب جو آپ کی پرسنالٹی ہوگی نا، آپ کے ورڈز بھی آپ نے اسی طرح سے ہی چوز کرنے ہیں نا۔ مثال کے طور پہ آپ اگر ایک جملہ دیکھتے ہیں، ورڈ دیکھتے ہیں پیٹریوٹ، تو آپ لکھ دیتے ہیں جی کہ پیٹریوٹزم مطلب آئی ایم اے گڈ پیٹریوٹ، اور اسی طرح مطلب 10 سیکنڈ میں آپ کے ذہن میں جو آئے گا نا وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور جو اکیڈمیز ہوتی ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کو ہائپ کر دیتی ہیں، ڈول کر دیتی ہیں۔ جو آپ ایکچولی ہوتے ہیں وہ آپ وہاں نہیں لکھتے، اور جب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں تو آپ پھنس جاتے ہیں۔ انٹرویو پہ ویڈیو میں نے ڈالی ہے ہاؤ ٹو کلیئر سائیکالوجسٹ انٹرویو، لیکن جو ہے آپ جب اس میں جاتے ہیں تو آپ وہ تھوڑا سا پھنس جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے
مطلب آپ پکڑے جاتے ہیں اور وہ پھر جو ہے وہ آپ نوٹ ریکمینڈ ہی ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. تو وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو جج کر ہی لیتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ 10 سیکنڈ میں جو ورڈز آئیں گے آپ کے ذہن میں سب سے پہلے, ایکچولی وہی جو ہے وہ آپ کی مین چیز ہوگی نا, جو آپ اپنے اندر ہیں وہی ہوں گے. اور 100 ورڈز ہوتے ہیں اور ہر ورڈ 10 سیکنڈ بعد آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ کتنا کم ہوتا ہے, اور آپ جو بھی شو کریں گے ایکچولی وہی ہوگا جو کہ آپ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے پھر پکچر سٹوری ہوتی ہے کہ آپ کو پکچرز دی ہوتی ہیں وہ ایسے ہی, تو اس کو پکچر کو دیکھ کے آپ نے سٹوری لکھنی ہوتی ہے. اب وہ آپ 4 منٹ دیتے ہیں سٹوری کے لیے, اب وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے کتنی اچھی, مطلب 4 منٹ میں آپ کیا سٹوری بناتے ہیں اور اس پکچر کا پازیٹیو پوائنٹ جنریٹ کرتے ہیں یا نیگیٹو پوائنٹ جنریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح پھر آپ کے پاس سینٹینس کمپلیشن ہوتے ہیں, جیسا کہ ملک سے غداری آگے ڈیش. تو یہ بھی آپ کو مطلب تقریباً جو ہے جتنے بھی سینٹینسز ہیں ان کے لیے 10 منٹ دیے جاتے ہیں. میرے خیال میں 23 سے ایک سینٹینسز ہوتے ہیں, تو میں پھر سے چیک کر لوں گا. تو ٹائم بہت کم ہوتا ہے, تو اسی لیے آپ فوراً سے آپ نے کرنے ہوتے ہیں اور آپ وہی کرتے ہیں کہ جو آپ ایکچولی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ٹرائی ٹو رائٹ ایٹ لیسٹ جینون اینڈ مور میرٹس ایز کمپیئر ٹو ڈی میرٹس. میرٹ مسٹ کنسسٹ آف اونلی ون ورڈ ٹو میک اے گڈ امپریشن ریدر دین لانگ سینٹینسز. دیکھیے آپ اپنے امپریشن جو ہے مطلب میرٹس جو ہیں وہ جینون لکھیں, اور کچھ اس طرح کے لکھیں مطلب آپ کے ڈی میرٹ سے زیادہ جینون ہونا. ڈی میرٹس اگر آپ اتنے جینون نہیں بھی لکھتے, میرٹس آپ ٹوٹلی جینون لکھیں. کیونکہ میرٹ آپ کی سلیکشن پہ بہت اثر انداز ہو سکتے ہیں. آپ میں اگر ایمانداری آپ لکھیں, ہونیسٹی, کس حد تک آپ میں ایمانداری آپ وہ شو کریں. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے دیکھنی ہے کہ مطلب آپ کیا شو کروا رہے ہیں کیا نہیں شو کروا رہے. ٹھیک ہے. تو کم از کم جینون لکھیں. وہ کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں کہ مائی فرینڈ سیز دیٹ ہی از ویری ہونیسٹ مین ان, مطلب ایک نے لکھا تھا, بتا رہا تھا وہ مجھے کہ میں نے لکھا ہے از ویری ہونیسٹ مین ان یہ ڈیلنگ, کوئی ڈیل کر رہا ہو تو اس میں بہت ہونیسٹ ہے. تو مطلب آپ نے ورڈ پراپر ورڈ تک رہیں, ہونیسٹی ہے تو ہونیسٹی تک رہیں. یہ لانگ سینٹینسز کو اتنا پریفر نہ کریں. ٹرائی ناٹ ٹو رائٹ اے لاٹ آف ڈیمیرٹس بیکاز دے آر دی بیڈ ہیبٹس فاؤنڈ ان یور پرسنالٹی, سو دے مسٹ بی لیس ان نمبر اپ ٹو 3 to 4 میکسیمم. تو وہ جو ہے میں تو یہ پریفر کروں گا کہ آپ جو ہے وہ 4 ہی میرٹس لکھیں, 4 ہی ڈی میرٹس لکھیں جتنے انہوں نے مانگے ہیں. اس سے زیادہ آپ نہ لکھیں. وہ ڈی میرٹس آپ ابھی سے سوچ لیں. وہ ڈی میرٹس آگے میں بتاؤں گا بھی اسی ویڈیو میں, ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کہ کون کون سے ڈی میرٹس ہیں. آپ ان میں سے اپنے ڈی میرٹس چن لیں اور آپ وہی جو ہے وہ اپنے لیے یوز کر لیں. آلویز رائٹ دوز ڈی میرٹس وچ آر ریلیٹڈ ٹو یور پرسنالٹی. Don't write those demerits which are related to your eating habits or religion. For example, I take a lot of tea. It is not a demerit. Demerit means your bad quality. مطلب آپ کی مطلب آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح ایمانداری ایک اچھی کوالٹی ہے نا, یہ نہیں کہ میں کھانا زیادہ کھاتا ہوں. جو ایمانداری وہ ایک اچھی کوالٹی ہے, اسی طرح جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بے ایمانی جو ہے وہ ایک بری کوالٹی ہے. سچ بولنا ایک اچھی کوالٹی ہے تو جھوٹ بولنا ایک بری کوالٹی ہے. غصہ برداشت کرنا ایک اچھی کوالٹی ہے تو بہت زیادہ غصہ کرنا ایک بری کوالٹی ہے. یہ آپ کے ڈی میرٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور جس طرح دوسرا ڈی میرٹ, آئی ڈونٹ آفر مائی پریئرز مسٹ آلسو بی اوائڈیڈ بیکاز دیز آر اٹ ڈزنٹ میک گڈ امپریشن. ٹھیک ہے. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میرٹس اور ڈی میرٹس کو. ڈی میرٹس مسٹ ناٹ کوئنسائڈ ود یور انٹیگریٹی اینڈ سیلف رسپیکٹ. For example, I am a liar, or I steal things, or I usually don't complete my work or job are coinciding with your integrity and must not be written. آرمی کے لیے جو 14 کوالٹیز ہیں وہ آپ کو آفیسر کوالٹیز وہ آپ میں ہونی چاہیے. اس سے ہی تو آپ جو ہے وہ مین اپنی مطلب منزل تک جائیں گے. کیونکہ وہ کوالٹیز اگر آپ میں ہے تو آپ ریکمینڈ ہے, نہیں ہے تو آپ نہیں ریکمینڈ. انٹیگریٹی اس میں بہت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. انٹیگریٹی کیا ہے کہ آپ اپنے کریکٹر کو آپ جو ہے وہ خراب نہیں کر رہے. اسٹیل تھنگز, اپنا کام کمپلیٹ نہیں کر رہے. اپنے مطلب کام کے ساتھ اور اپنی ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے. تبھی مطلب کہ آپ اپنا ایک موٹر کہ آپ نے ایمانداری سے کام کرنا ہے. اگر آپ یہاں پہ ہی اپنا کام صحیح نہیں کر رہے, جاب پہ یا ورک پہ,
تو پھر آپ مطلب سمجھ لیں کہ آرمی کے لیے بھی اتنے کوئی جو ہے وہ اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ اوائڈ کریں گے کاموں سے. اسی طرح ریممبر ڈیٹ these merits/demerits will be asked again by the Deputy President in his interview along with the reasons, so be mentally prepared. سائیکالوجسٹ تو آپ کو بتاتا ہے نا، وہ سائیکالوجسٹ آپ کے پڑھتا ہے اور آپ کو انڈائریکٹلی نا آپ کو جج کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کا ڈپٹی کا ہو جاتا ہے اگر، تو ڈپٹی آپ سے دوبارہ پوچھتا ہے ان میرٹس کے بارے میں کہ اپنے میرٹس بتائیں، ڈی میرٹس بتائیں فوراً سے. تو آپ نے وہی بتانے ہوتے ہیں جو آپ نے لکھے ہیں، اور وہ آپ کو یاد بھی رہنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ پوچھتا ہے ریزن، پوچھتا ہے ڈی میرٹ کی ریزن پوچھتا ہے. انونیسٹی اگر آپ لکھتے ہیں، مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ، یہ سمجھ لیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، تو وہ اس کی ریزن پوچھے گا. تو کیا ریزن دیں گے؟ ہر وقت دیکھتے ہیں یا ویسے ہی ہر بات پہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، مطلب آپ کی کیا مطلب انٹینشنز ہیں، وہ تمام ڈیٹیل پوچھے گا. تو آپ مینٹلی پریپیئر رہیں ابھی سے، اپنے میرٹس ڈی میرٹس ریڈی رکھیں، ایکسٹرا بھی ریڈی رکھیں. 4 تو ویسے ہی وہ پوچھتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی 1-2 جو ہے وہ ایکسٹرا ذہن میں رکھیں اپنی کوالٹیز. اچھا، اس کا ایک بیسٹ طریقہ آپ کو بتاتا ہوں نا. بیسٹ آپ ایک کام کریں نا، جو آپ کے دوست ہیں نا، جو آپ کے دوست احباب ہیں، ان کو ایک میسج کریں کہ یار مجھے بتاؤ میری 4 خوبیاں اور 4 خامیاں. تو ان میں سے کچھ تو مذاق بنائیں گے، صحیح نہیں بتائیں گے، کچھ نہ کچھ بتا ہی دیں گے. تو جو بتائیں گے انہیں کہنا ہونیسٹی سے بتائیں، تاکہ جو ہے مجھے کوئی اس بات میں ایشو نہیں، تو تاکہ آپ کو اپنی ڈی میرٹس پتہ چلیں اور آپ ان کو اوور کم بھی کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ انٹرویو میں آپ سے پوچھتا ہے اپنے ڈی میرٹس کا، تو سیدھا بتائیں گے یہ میرے ڈی میرٹس ہیں اور میں ان پہ اوور کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے مجھ میں سے نا. If there are some demerits which you are ashamed to write in the test, then make sure you eliminate them from your personality before going for ISSP. وہ آپ کو ہر طریقے سے جج کرتے ہیں. وہ ڈی میرٹ جو آپ نے اپنے یہاں پہ نہیں لکھا، ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں کہ وہ جو ہے وہ آپ جو ہے ISSP میں جانے سے پہلے اپنے اندر سے اس ڈی میرٹ کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے. ٹرائی ٹو کیپ دی انٹینسٹی آف دی ڈی میرٹس ایز لو ایز پاسبل. کہ ڈی میرٹ جو ہے وہ مطلب اتنا شدید نہ ہو. مطلب ڈی میرٹس بندے کے بہت ہوتے ہیں، ہر بندے کے، لیکن آپ نے ایسے ڈی میرٹس لکھنے جو آپ کی سلیکشن پہ اثر انداز نہ ہو. مطلب یہ کہ جن کی انٹینسٹی کام ہو، شدت کام ہو. جس طرح کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں غصے والا بندہ نہیں چاہیے. کل کو آفیسر آپ کو کوئی آرڈر دیتا ہے اور آپ مطلب کچھ آرڈر دیتا ہے غصے میں، اور آپ بھی ان سپوز آپ کو غصہ آ جاتا ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنی حدود جو ہے وہ کراس کر جائیں، تو ایسا جو ہے وہ بالکل الاؤ نہیں کرتے. تو اس لیے جو ہے انٹینسٹی جو ہے اپنے ڈی میرٹس کی کم رکھیں. ٹھیک ہے. نیور ٹرائی ٹو کاپی دی میرٹس ڈی میرٹس آف سم ون. Keep in mind that they will be tested in the ISSB, so only write those which you really have. انگلش میں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے موسٹلی لوگوں کو جو ہے وہ ایشو تھا کہ کچھ لوگوں کا مجھے آیا کمنٹس میں کہ کچھ لوگ مطلب چاہے جو ہے انگلش کو زیادہ پریفر کر رہے تھے نا، کہ ہمیں تھوڑا سا انگلش میں بھی آپ گائیڈ کریں. تو کیونکہ ان کو انگلش اسپیکنگ جو ہے وہ زیادہ تھے، تو ان کے لیے تھوڑی سی میں نے ایکسپلینیشن دی انگلش میں. تو اور یہ جو ہے، یہ آپ کو ویسے بھی انگلش آپ کو تھوڑی بہت نا فلوئنٹ ہونی چاہیے. انٹرویو میں آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ انگلش میں بات کریں نا. تو آپ نے کسی کا میرٹ ڈی میرٹ کاپی نہیں کرنا، کیونکہ یہ آپ کا چیک ہوتا ہے. اگر آپ کسی کا کاپی کریں گے تو پھر اور وہ آپ کا نہیں ہوگا تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا. سم ڈی میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آر ان گیون بلو. ڈی میرٹس ہے امپیشنس، مطلب آپ میں صبر کم ہے. ڈسپائٹ بینیفیشیل ناٹ اے گڈ کنزیومر آف ڈیری پروڈکٹس. ٹھیک ہے. مطلب اور ڈونٹ لائک فزیکل ایکٹیویٹیز. کیا آپ کو مطلب یہ کہ رننگ وغیرہ یہ چیزیں نہیں پسند. ڈونٹ پریفر پلینگ فزیکل گیمز. مطلب آپ پریفر ہی نہیں کرتے کہ آپ فزیکل گیمز کھیلیں. ہیسٹی ڈرائیونگ، مطلب آپ ڈرائیونگ جو ہے وہ صحیح نہیں کرتے، گندی ڈرائیونگ کرتے ہیں. مور انکلائنڈ ٹورڈز دی یوز سوشل میڈیا. کچھ لوگ سوشل میڈیا کے بہت ایڈکٹ ہوتے ہیں. انٹینس فیشنیبل، کچھ لوگ بہت فیشنیبل ہوتے ہیں. ٹاکیٹیو، کچھ لوگ بہت باتونی ہوتے ہیں، بہت ہی باتیں کرتے ہیں. ہائی یوزیج آف موبائل، یہ بھی ایک ڈی میرٹ ہے. پلینگ الیکٹرانک گیمز، کمپیوٹر گیمز، موبائل گیمز. ہیونگ ویک جنرل نالج اینڈ ویک ان انگلش. ناٹ اے گڈ وزٹر آف لائبریری. فنڈ آف جنک فوڈز. آپ کو جو ہے مطلب یہ اتنا کوئی اچھا ڈی میرٹ نہیں ہے، لیکن مطلب جو ہے اس میں جو
میری نظر میں جو ڈی میرٹس چوزیبل ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ٹاکیٹیو یوز کر سکتے ہیں، فیشنیبل یوز کر سکتے ہیں، آپ فزیکل ایکٹیویٹیز والا، امپیشنٹ والا، جو کہ آپ میں اگر ہیں تو مطلب اس طرح کے جو ہے یہ زیادہ یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح میرٹس پہ آ جائیں. ہونیسٹی، لو ریڈنگ بکس ادر دین ٹیکسٹ بکس. یہ آپ لکھیں اور آپ سے سوال ہوں گے. اچھا جی، آپ ٹیکسٹ بک کے علاوہ کون کون سی بکس آپ نے ریڈ کی ہوئی؟ اچھا یہ بک ریڈ کی، اس کے آتھر کا نام کیا ہے؟ اچھا اس کے آتھر کا نام کیا ہے؟ اچھا اس بک کا مین تھیم بتائیں. اچھا اور کتنی بکس ریڈ کی؟ یہ مطلب آپ کو نا ہر جگہ پہ آپ کی ہر بات پہ پھنسائیں گے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے جو بات آپ لکھیں اس پہ نالج جو ہے وہ آپ کو زیادہ ہو. کوپریٹیو، ہارڈ ورکر، پنکچوئل، یہ جو ہے میرٹس ہیں. سوشل، لو ٹو انڈلج ان ٹو فزیکل ایکٹیویٹیز ایز گیمز اور ہائکنگ. رسپانسبل، لو ایٹنگ ویجیٹیبلز. These are not be fully selected as your merits or demerits. It will only guide you that what type of merits and demerits you must revolve around. Please avoid for please avoid for at all cost. Demerits: miser, shy, sensitive. یہ موسٹلی ڈیمیرٹس ہیں جو اوپر بتائے ہیں. وہ جو ہیں وہ اتنے اچھے ڈیمیرٹس نہیں ہیں. جو مطلب جو اب ڈیمیرٹس بتاؤں گا آپ کو، یہ جو ہے اس میں سے آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. مائزر، شائع، کیا وہ شرمیلے بہت ہیں، سینسیٹیو بہت ہیں. جیلس، مطلب یہ آپ کے بوائز اور گرلز کے لیے مطلب اتنا سوٹیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کا کریکٹر جو ہے وہ اچھا پھر نہیں ہوتا نا. جن کا اچھا کریکٹر اور اچھی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ جیلس نہیں ہوتے. ہاٹی، جسے کہتے ہیں مغرور. اسموکر، ایموشنل، پومپ اینڈ شو، دکھاوا. ٹیک ٹینشن، ویسٹ ٹو مچ منی. ٹھیک ہے. فونڈ آف انجوائنگ پارٹیز. کویشچن ول لیڈ ٹو ٹیسٹیفائی یور انٹیگریٹی، یور ریلیجیس پوائنٹ آف ویو اینڈ کریکٹر. آپ اگر کہیں گے کہ مجھے پارٹیز میں جانے کا شوق ہے تو آپ کے ریلیجیس پوائنٹ کو بہت چھیڑیں گے. آپ کی انٹیگریٹی دیکھیں گے، آپ وہاں جا کے کیا کرتے کیا نہیں کرتے، ہر چیز کو. ٹھیک ہے نا. اگر آپ لکھتے ہیں ویسٹ ٹو مچ منی تو آپ رسپانسبل ہیں بھائی، آپ کیوں ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے آپ پہ کنٹرول. دی میرٹس آر بائی ڈیفالٹ ٹو بی شون ان اے پرسن وداؤٹ رائٹنگ ان دی میرٹ سیکشن. You don't have to write it down as it shows how immature you are and how childish you can be. Do not make such statements that can later on make tough time for you. پر جو اسٹیٹمنٹس دی تھی اس طرح کی سے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. وہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ میرٹس اور ڈی میرٹس کے لیے اچھی نہیں ہے. جو مین ہے وہ جو ہے وہ آپ کو میں ابھی بتاؤں گا. وہ آپ دیکھیں. پیٹریوٹ، سنسیئر، رسپیکٹ ایلڈرز اینڈ سینئرز، ہوپ فل، sincere with friends, taking initiative, highly motivated. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس طرح کے جو ہے یہ میرٹس اور ڈی میرٹس ون ورڈ. آپ ان کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. یہ ویڈیو سٹاپ کر کے یہاں سے یہ. اور اسی طرح ڈی میرٹس پہ اگر ہم آتے ہیں تو آپ ڈی میرٹس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. یہاں تک ایموشنل یہ اور یہ، تاکہ جو ہے وہ آپ جو ہے ایزیلی ان کو اپنے مائنڈ میں بٹھائیں. آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں، کس چیز پہ آپ نے اوور کم کرنا ہے، کس چیز پہ نہیں کرنا. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھیں. اور اسی طرح جو ہے وہ اب ہم نیکسٹ ویڈیو جو بنائیں گے وہ ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بنانی ہے. وہ ٹاپک میرے ذہن میں تھا کہ جو آپ کے آئی ایس ایس بی کے اندر جو آپ کے آبسٹیکلز ہوتے ہیں نا وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، اس پہ ایک ویڈیو بنانی ہے. تو انشاءاللہ مطلب ان ٹچ رہیں گے تو ہم وہ ویڈیو بنائیں گے. فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں. یوٹیوب پہ فیس بک پہ ہی لنک ہے یوٹیوب چینل کا، تو وہاں جا کے سبسکرائب ضرور کریں. اور 99% لوگ جو ہے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں بغیر سبسکرائب کیے. تو اٹس اے ریکویسٹ، سمپل اٹس اے ریکویسٹ کہ آپ سبسکرائب کر لیں. اس سے ہمیں بھی تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے. اور اس کا نوٹ مور دین اتنا کچھ بھی نہیں ہوتا. سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ جب بھی یوٹیوب کھولیں گے لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو اگر میری کوئی ویڈیو آئی ہوگی تو وہ لسٹ میں شو ہو جائے گی. اگر آپ بیل آئیکن بھی ساتھ پریس کرتے ہیں تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا. اس سے زیادہ سبسکرائب کا کوئی مطلب نہیں ہے. دیٹس اٹ. اس سے ایجوکیشنل چینل، تو اگر آپ سبسکرائب بھی کر لیں گے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئندہ تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.